عرفان محمود برق صاحب آپ لاہور وہ آئیں اور خطاب ارشاد فرمائیں۔ محترم عرفان محمود برق صاحب تمام احباب دل جمعی سے تشریف رکھیں۔ اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ حضرات علماء کرام، حاضرین باتمکین، اہل علاقہ، شمع ختم نبوت کے پروانوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا سے ظلمت کو ختم کرنے کے لیے، اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے، تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی عبادات کے طریقے، سلیقے، ڈھنگ بتانے کے لیے، لوگوں کو کفر و شرک سے بچانے کے لیے، اور انسان کو سب کے انسانیت پڑھانے کے لیے مختلف ادوار میں مختلف مقامات پر اپنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے انبیاء علیہ السلام جنہوں نے اللہ پاک کے مبارک کلام کو، مبارک پیغام کو انسانیت تک ڈیلیور کیا، انسانیت تک پہنچایا۔ کسی نبی کو کسی خاص خطے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، کسی نبی کو کسی خاص مقام کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، کسی نبی کو کسی خاص ملک، کسی خاص براعظم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ غرض کے انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری کا مبارک سلسلہ جاری رہا۔ اس عظیم اور مبارک سلسلے کی آخری کڑی، آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ پروردگار نے ختم نبوت کے مبارک تاج کو ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر سجا دیا، اور ساری کی ساری کائنات کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی، کوئی اور رسول پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب جس کسی کو روشنی چاہیے، اب جو کوئی بھی ہدایت کا طلبگار ہے، اب جو کوئی بھی جنت میں جانا چاہتا ہے، اب جو کوئی بھی جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے پناہ چاہتا ہے، اسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔
رسول بھی تسلیم کرنا پڑے گا اور خاتم النبیین بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جسے پروردگار نے اپنی آخری کتاب قرآن پاک کے اندر ایک یا دو مرتبہ ارشاد نہیں فرمایا۔ یاد رکھیے گا، مسئلے کی بات ہے، اگر پروردگار قرآن پاک کے اندر کسی بھی بات کو ایک بار ہی بیان فرما دے، اللہ کی قسم ہے ہم سب کے قبول کرنے کے لیے، سر تسلیم خلق کرنے کے لیے، اس بات پہ ایمان لانے کے لیے، اسے سچا ماننے کے لیے بہت ہے۔ قربان چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عظیم عقیدے میں کہ پروردگار نے اس عظیم عقیدے کو قرآن پاک کے اندر ایک یا دو مرتبہ ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ پروردگار کے ہر ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کا اندازہ کیجئے گا، اساسیت کا اندازہ کیجئے گا، جماعیت کا اندازہ کیجئے گا کہ پروردگار نے عقیدہ ختم نبوت کو اپنی آخری کتاب قرآن پاک کے اندر 100 سے بھی زیادہ مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ سب بولو سبحان اللہ۔ پروردگار نے قرآن پاک کے اندر ختم نبوت کے عقیدے کو 100 سے بھی زیادہ مرتبہ ارشاد فرمایا۔ یاد رکھو، یہ وہ عظیم عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی اہمیت پوچھنا چاہتے ہیں، اساسیت پوچھنا چاہتے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اور فرمودات کو ملاحظہ کیجئے، ان احادیث مبارکہ کو ملاحظہ کیجئے۔ 2 سے 10 وہ عظیم احادیث مبارکہ ہے جس میں ہم سب کے پیارے نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کے عقیدے کو بیان فرمایا ہے۔ 210 احادیث مبارکہ ہے۔ پتہ لگا عقیدہ ختم نبوت کی اسلام کے اندر کس قدر اہمیت ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اب اس کے بعد کسی بھی اور دین کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جو پیغام لے کر آئے، اب اس کے بعد کسی بھی اور پیغام کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جو شریعت لے کر آئے، جو کتاب لے کر آئے، جو سلیبس لے کر آئے، جو نصاب لے کر آئے، جو ضابطے لے کر آئے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اب اس کے بعد کسی بھی اور شریعت کی، کسی بھی اور کتاب کی، کسی بھی اور سلیبس کی، کسی بھی اور لائحہ عمل کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ دین اسلام مکمل کر دیا گیا۔ اس کائنات کے جس ذرے طرف پروردگار ہے، اسی ذرے کے نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ یاد رکھیے گا، اب یہ سورج تو اندھا ہو سکتا ہے، یہ چاند تو بے نور ہو سکتا ہے، یہ اجرام فلکی تہس نہس ہو سکتے ہیں، اس ساری کی ساری کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، مائیں باز ہو گئی لیکن آمینہ کے لال
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی پیدا نہیں ہو سکتا. سب بولو سبحان اللہ. اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت. یاد رکھیے گا علماء کرام فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی بیس ہے. ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی جان ہے. ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی شہادت کا نام ہے. ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے مقدس سینے میں دھڑکنے والے مقدس دل کا نام ہے. یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جسے قبول کیے بغیر، جسے تسلیم کیے بغیر، جس پر ایمان لائے بغیر اللہ کی قسم ہے کوئی شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے گا ہماری کتب عقائد کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے. میں مثال کے ذریعے سے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. خود سے میری بات سنیے گا، آئیڈیا ہوگا کہ ختم نبوت کے عقیدے کی اسلام کے اندر حیثیت کیا ہے. کتب عقائد کے اندر ایک مسئلہ ہے. میں مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، میری اس کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے. مجھ سے لڑنے والا لڑتے لڑتے میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالتا ہے. اب میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دوسرا ہاتھ تو ہے. لڑتے لڑتے میرا وہ ہاتھ بھی کاٹ دیتا ہے. اب میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دو ٹانگیں ہیں. مجھ سے لڑنے والا میری ایک ٹانگ کاٹ دیتا ہے. اب میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دوسری ٹانگ ہے. میں زمین پہ بیٹھ کے یا زمین پہ لیٹ کے اسے ٹانگ تو مار سکتا ہوں، کک لگا سکتا ہوں. مجھ سے لڑنے والا لڑتے لڑتے میری دوسری ٹانگ بھی کاٹ دیتا ہے. اب میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے زبان ہے. میں تقریر کر کے اپنی زبان کی شعلہ بیانی سے، اپنی زبان کی آتش بیانی سے اس کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہو، اس کے خلاف بغاوت کر سکتا ہو. مجھ سے لڑنے والا لڑتے لڑتے میری زبان بھی کاٹ دیتا ہے. تو دوستو اب میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دو آنکھیں ہیں. میں اپنی آنکھوں کے تیوروں سے، اپنی آنکھوں کی سرخی سے اس کے خلاف غم کا اظہار کر سکتا ہو، غصے کا، نفرت کا اظہار کر سکتا ہو. لیکن میرے دوستو مثال کے طور پہ مجھ سے لڑنے والا نہ میرا ایک ہاتھ کاٹے، نہ میرا دوسرا ہاتھ کاٹے، نہ میری ایک ٹانگ کاٹے، نہ میری دوسری ٹانگ کاٹے، نہ زبان کاٹے، نہ آنکھیں نکالے، فقط ایک کام کرے، میری شارک کو کاٹ دے. جب شارک کٹے گی یاد رکھنا ہاتھ خود بخود ڈیڈ ہو جائیں گے. شارک کٹے گی ٹانگیں کام کرنا بند کر دے گی. شارک کٹے گی آنکھ بند ہو جائے گی. شارک کٹے گی سارا کا سارا نظام ختم ہو جائے گا، جسم ڈیڈ ہو جائے گا. علماء کہتے ہیں اسی طرح ختم نبوت کی حیثیت اسلام کے اندر اس شارک کی سی ہے کہ جب تک یہ شارک قائم رہے گی اسلام بھی قائم رہے گا. خدا نہ خواستہ اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سارے کے سارے دین اسلام پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. کتب عقائد کے اندر سنیے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ مثال کے دور میں ایک بندہ ہے، اس کی 100 سال عمر ہے. کتنی؟ 100 سال عمر، یعنی یہ بابا بن گیا 100 سال کا. 80 حج کر چکا ہے، سینکڑوں بار عمرے کر چکا ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہے، سال مال پہ گزرتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، رمضان شریف کے روزے بھی رکھتا ہے، قربانی بھی ادا کرتا ہے، دین کے دیگر کام بھی کرتا ہے. ذرا غور سے سننے والی بات ہے، ہم سب کے پیارے نبی
حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی دعوی نبوت کرنے والے کو اور نبی بھی نہیں مانتا، مطلب کہ قادیانی بھی نہیں ہے، مرزائی بھی نہیں ہے، فقط اس بات کو جانتا نہیں ہے، علم نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے، نالج نہیں ہے کہ ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وہ بندہ یہ بات نہیں جانتا، کتب عقائد کے اندر لکھا ہے اب تک کافر کا کافر ہی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کتنی عمر ہے؟ 100 سال۔ کتنے حج کیے؟ 80۔ سینکڑوں عمریں کیے، مرضی بھی نہیں ہے، فقط جانتا نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وہ بندہ یہ بات نہیں جانتا، کتب عقائد کے اندر لکھا ہے اب تک کافر کا کافر ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کا نبی ماننا اور یہ بھی فرض ہے، اللہ کا آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے۔ اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ یاد رکھیے گا عقیدہ ختم نبوت کی توجہ، اہمیت جاننا چاہتے ہیں، اساسیت جاننا چاہتے ہیں، جامعیت کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم مبارک سے کر سکتے ہیں کہ جب یمن کے ایک شیطان نے، یمن کے ایک قذاب نے، یمن کے ایک دجال نے، جس کا نام اسود انسی تھا، ہمارے آقا کی ختم نبوت میں حملہ کیا تھا، یہ بکواس کی تھی اللہ نے محمد کے بعد مجھے بھی نبی بنا کے بھیجا ہے، تو جانتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت فیروز دہلوی کو بلایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا اے فیروز دہلوی، یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھ محمد کی نبوت کے ہوتے ہوئے، مجھ محمد کی ختم نبوت کے ہوتے ہوئے کوئی اٹھے نبوت کا دعویٰ کرے۔ فرمایا نہیں، اور محمد کی بات، محمد کی حمیت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اے فیروز دہلوی، ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر فرمایا یمن چلا جا اور جا کے اس دعوی نبوت کرنے والے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرمایا جہنم واصل کر دے۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی زیادہ افسانی ادرا کے حمزہ علی عباسی، اس خبیث کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حمزہ علی عباسی نے شواد بھائی ٹی وی پہ آ کے ایک پروگرام کیا، ایک بیان دیا، کہا جناب یہ جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے یہ تو اسٹیٹ کا کام ہی نہیں ہے۔ کہا اسٹیٹ کا تو یہ کام نہیں ہے کسی کو کافر قرار دے۔ پھر واضح طور پہ یہ بکواس کی تھی کہ قادیانیوں کو کافر قرار دینا یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے کریم آقا نے اسود انسی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا جو حکم دیا تھا اسلامی اسٹیٹ کے چیف جسٹس کا، ہم سب کے پیارے نبی کا، اور یہ فرمان عالی شان قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے یہی ہے کہ جب بھی کوئی لانتی ہمارے نبی کی عزت پہ حملہ کرے، جب بھی کوئی لانتی ہمارے آقا کی ناموس پہ حملہ کرے، ختم نبوت کے تخت پہ حملہ کرے، ختم نبوت کے تاج پہ حملہ کرے، تو سب سے پہلے یہ اسٹیٹ کا کام ہے اپنی ذمہ داری میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہنم واصل کیا جائے گا۔ اب کوئی کبھی نہ اٹھ کے بکواس کرے کہ نعوذ باللہ نہیں جی نہیں، اے مرضیانہ
بائی کاٹ نہ کرو، ایک انسانیت کے خلاف ہے۔ اب کوئی کمینہ اٹھ کے یہ بکواس کرے کہ قادیانیوں کو جو کافر قرار دیا گیا یہ تو ظلم ہے، اب کوئی کمینہ اٹھ کے یہ بکواس کرے، فیصل آباد کے رانا لعنت اللہ نے ٹی وی پہ آ کے یہ بیان دیا تھا کہ جناب جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا یہ بھی غلط ہے، اور کہا تھا یہ قادیانی تو ہم مسلمانوں سے اچھے مسلمان ہیں، ایسے سارے خبیثوں پہ لعنت۔ تو میرے آقا کا کیا ہوگا؟ اور یہ سب بولو اب یاد رکھیے یہ گندی تہذیب کے گندے ہیں، اٹھ کے یہ میرے کریم آقا کے فرمودات پہ اگر اعتراض کرے، میرے آقا کے حکم مبارک پہ اعتراض کرے، یاد رکھنا جو میرے آقا سے بڑھ کے نعوذ باللہ اور مہذب بننے کی کوشش کرتا ہے، میرے نبی سے بڑھ کے انسانیت کا درس دینے کی کوشش کرتا ہے، یہ سب سے بڑا لعنتی تو ہے، سب سے بڑا کمینہ تو ہے، اور بولو مسلمان ہو سکتا جو میرے آقا کی حدیث مبارکہ پہ، میرے آقا کے فرمانے والی شان پہ اعتراض کرے، بتائے مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ اور اعتراض بھی کیا کرے، کہے کہ نعوذ باللہ وہ جی قادیانیوں کو کافر قرار دینا ظلم ہے، کوئی کمینہ اٹھ کے کہے یہ تو ہمارے بھائی ہیں، کوئی اٹھ کے کہے یہ پاکستان کا سرمایہ ہے، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا نے اسود یکسی کو کیا حکم دیا تھا کہ یہ وہاں پہ جا، یمن جا، اور جا کے میری ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے اس کذاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تو پتا ہے میرے آقا کے پیارے صحابی نے اسود انسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور جہنم حاصل کیا تھا۔ پروردگار نے اور جبریل امین کے ذریعے سے میرے نبی کو اطلاع دی تھی کہ آپ کا فیروز کامیاب ہو گیا ہے۔ یاد رکھنا ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت پوچھنا چاہتے ہیں، اساسیت پوچھنا چاہتے ہیں، جامعیت کو جاننا چاہتے ہیں، تو میرے نبی کے اس پیارے صحابی سے پوچھو، اور اس پہلے شہید ختم نبوت سے پوچھو جنہیں دنیا سیدنا حبیب بن زید انصاری کہتی ہے، جنہوں نے ختم نبوت کے جھنڈے کو بلند کیا تھا، جنہوں نے مسلمان کذاب کے سامنے کلمہ حق کو بلند کیا تھا۔ مسلمان کذاب یہ بھی وہ کمینہ تھا جس نے ہمارے آقا کی ساری حیات کے اندر ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، یہ بکواس کرتی تھی اللہ نے محمد کے بعد مجھ مسلمان کو اور نبی بنا کے بھیجا ہے۔ میرے آقا نے اسے کذاب قرار دیا تھا، دجال قرار دیا تھا، اور جھوٹا قرار دیا تھا، کافر قرار دیا تھا۔ میرے آقا کے بعد سیدنا یار غار کا دور خلافت آیا تھا، یار مزار کا دور خلافت آیا تھا، افضل البشر بعد از انبیاء بختاتی سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت آیا تھا۔ آپ نے مسلمان کذاب کے خلاف جنگ کی تھی جسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ یہی مسلمان کذاب نے میرے آقا کے اس پیارے ختم نبوت کے مجاہد کو گرفتار کر لیا، اپنے سامنے پیش کیا، یہ پوچھا تھا اے حبیب بن زید انصاری، اور یہ تو بتا کہ محمد عربی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا اور میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اس نے کہا تھا نہیں، نعوذ باللہ اللہ نے محمد کے
کے بعد اب مجھے بھی تو نبی بنایا ہے، وہ جو مسلمان کو بھی اللہ کا نبی مان لو تو پوچھو، علماء جانتے ہیں، روایت کے راز ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا تیری بات سننے کے لیے، تیری بکواس سننے کے لیے فرمایا میرے پاس قرآن ہی نہیں ہے۔ یہ روایت کے اندر آتا ہے جب اس نے کہا مجھے نبی مان لے، فرمایا تیری بک سننے کے لیے میرے پاس کان نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا میری نبوت کا انکار کرتا ہے، توجہ کرنا، تلوار نکالی، ایک بازو ہی کاٹ ڈالا، ہائے ہائے ختم نبوت کے مجاہد کا بازو کاٹ ڈالا، کہا دے مجھے نبی مان لے جانے دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہا نا تیری بات اور سننے کے لیے میرے پاس کان نہیں ہے، ہائے ہائے۔ اس کے بعد دوسرے بازو کو بھی کاٹ ڈالا، کہا دے علی ٹانگیں تو سلامت ہیں، جانے دوں گا، چھوڑ دوں گا، مجھ مسلمان کو اللہ کا نبی مان لے۔ فرمایا پھر سن، تو کذاب ہے، تو دجال ہے، تو جھوٹا ہے، تو کافر ہے، میں آمینہ کے ناز کے بعد کسی اور کو نبی نہیں مان سکتا۔ ہائے ہائے۔ اس کے بعد ایک ٹانگ کو کاٹا، پھر دوسری ٹانگ کو کاٹا، پھر زبان کو کاٹا، پھر آنکھیں نکالی، کان کاٹے، ناک کاٹا، اس کے بعد سردن سے جدا کر دیا۔ میرے آقا کے اس پیارے ختم نبوت کے مجاہد کے اور مقدس وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ لیکن سن لیجئے میرے آقا کے اس پہلے شہید ختم نبوت میں اس پیارے صحابی نے اپنے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے تو کروا دیے، لیکن قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کو یہ پیغام دے گئے کہ دنیا والوں عقیدہ ختم نبوت کے پہرے کے لیے اس حد تک بھی قربانی دینی پڑ جائے تو دے دینا، لیکن آئینہ کے دور کے بعد کسی اور کو نبی نہ مان لینا۔ عقیدہ ختم نبوت پر جان بھی قربان، عقیدہ ختم نبوت پر جان، عقیدہ ختم نبوت پر جان۔ تو کیا بتایا؟ کہا ہر حال میں ختم نبوت کا پہرا دیتے رہنا۔ یہ پیغام دیا کہیں اپنے نبی کے بعد کسی اور کو نبی نہ مان لینا۔ یاد رکھیے عقیدہ ختم نبوت کی میں موضوع کو سمیٹتے ہوئے ذرا آگے جانا چاہتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہے، اساسیت کا اندازہ کرنا ہے تو یار غار سے ہی پوچھو، سیدنا صدیق کے اکبر سے پوچھو، جنہوں نے مسلمان کذاب کو یہ پیغام دیا تھا، اے مسلمان کذاب یہ نہیں ہو سکتا، ہم مسلمانوں کے زندہ ہوتے ہوئے تو ہمارے نبی کی ختم نبوت میں حملہ کرے۔ فرمایا نہیں نہیں، ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس کے بعد کہا یا تو یمامہ کے میدان سے تو زندہ واپس جائے گا یا پھر ہم زندہ واپس جائیں گے۔ پوچھو علماء جانتے ہیں جنگ یمامہ ہوئی تھی اور جس سے پہلے یار غار نے ایک بدری صحابہ کرام کے بارے میں ایک قانون بنایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ کرنے نہیں جائے گا۔ فرمایا میرے کریم آقا کے ظاہری حیات کے اولین دور کے ساتھی ہیں، انہیں دیکھتے ہیں اپنے نبی کی یاد آ جاتی ہے۔ فرمایا پورے ہو گئے ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، ان کی داڑھیوں کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ جو بدر میں گئے تھے، جو احد میں گئے تھے، جو خندق میں گئے تھے، جو خیبر میں گئے تھے، اللہ نے جنت کے سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر ہی انہیں عطا کر دیے اور یہ تبارک ہے، انہیں دیکھتے ہیں اپنے نبی کی یاد آ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا آج کے بعد کوئی مدری صحابی جنگ کرنے نہیں جائے گا۔ لیکن توجہ کرنا، ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ کرنا، ختم نبوت کی
کی اساسیت کا اندازہ کرنا. جب ختم نبوت کا معاملہ آیا تو یار غار نے فرمایا اے صحابہ اب ایسا نہیں چلے گا میرے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ ہو. اور یہ بوڑھے صحابہ یہ بدری صحابہ گھروں میں رہے. فرمایا نہیں نہیں انہیں بھی گھروں کو چھوڑ کے ختم نبوت کے پہرے کے لیے جنگ یمامہ میں جانا پڑے گا. آسمان کی موڑی آپ نے پھر یہ منظر دیکھا ہے کہ میرے نبی کے یہ بدری صحابہ لڑتے لڑتے 70 بدری صحابہ نے اپنی جانیں پیش کر دی تھی. اور ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ کرنا چاہتے ہو میرے نبی کے ان 700 پیارے صحابہ جو حفاظ قرآن بھی تھے ان کی زندگانیوں کو دیکھو جنہوں نے جنگ یمامہ کے اندر اپنی جانیں پیش کر دی تھی. ٹوٹل 1200 صحابہ کرام اپنی جانوں کے نذرانے ہتھیلیوں پہ رکھ کے سورہ مقتل اتر گئے تھے. اپنی جانیں دے گئے تھے. بچوں کو یتیم کروا گئے تھے. عورتوں کو بیوہ کروا گئے تھے. لیکن قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کو یہی پیغام دے گئے تھے کہ دنیا والوں ہر حال میں اپنے نبی کی ختم نبوت کا اور پہرا دیتے رہنا. بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑ جائے تو دے دینا لیکن آمینہ کے لال کے بعد کسی اور کو نبی نہ مانگ لینا. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، مرتیوں پہ لعنت، مرتیوں پہ لعنت، مرتیوں کا جو یار ہے، یار ہے کہ اونچی بولو نا، مرتیوں کا جو یار ہے، تکوا جائے مرتیوں کا جو یار ہے، مرتیوں پہ لعنت. آج دکھ اس بات کا ہے آج ہمارے مسلمانوں کے اللہ ماشاءاللہ ان قادیانی کتوں سے یارانے ہیں، دوستانے ہیں، پیار ہے، محبت ہے، کاروبار ہے، لینا دینا ہے، پیار محبت کی پیگے بلند کرنا ہے، رشتے داریاں ہیں، قرابت داریاں ہیں، مناسب داریاں ہیں، ان کے ساتھ پیار ہے، کاروبار ہے. ہائے ہائے آج جب میں کسی مرئی کے یار کو مرئی کے ساتھ کاروبار کرنے والے کو مرئی کے ساتھ لینا دینا کرنے والے کو قادیانی کو ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھتا ہو ہائے ہائے اور مجھے جنگ یمامہ کے اندر میرے نبی کے پیارے صحابہ کے کٹے ہوئے ہاتھ یاد آ جاتے ہیں کہ جو ختم نبوت کا پہلا دیتے دیتے کٹ گئے تھے. آج جب میں مرزائی کے یار کو مرزائی سے کاروبار کرنے والے کو اور مرزائی سے پیار کرنے والے کو مرزائی سے یاری کرنے والے کی ٹانگوں پہ چڑھ کے مرزائی کے گھر میں جاتا مرزائی کے ایجنسی پہ جاتا مرزائی کے اسٹور پہ جاتا ہوا دیکھتا ہو مجھے صحابہ کرام کی کٹی ہوئی ٹانگیں یاد آ جاتی ہیں جو ختم نبوت کا پہرا دیتے دیتے اور کٹ گئی تھی. آج جب میں مرزائی کو مرزائی نواز کو مرزائی کے یار کو مرزائی سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا اور مرزائی سے یرانے کرتے ہوئے دیکھتا ہو مجھے میرے نبی کے پیارے صحابہ کی کٹی ہوئی زبانیں یاد آ جاتی ہیں جو ختم نبوت کا پہرا دیتے دیتے ہائے ہائے کٹ گئی تھی. آج جب میں اور مرزائی نواز کو مرزائی کے بچے کے سر میں شفقت بنا ہاتھ پھیرتے ہوئے دیکھتا ہو مجھے صحابہ کرام کے اور یتیم بچے یاد آ جاتے ہیں. آج جب میں اور مرزائی کے حمایتی مرزائی کے یار مرزائی سے کاروبار کرنے والے کی عورت کو مرزائی کی عورتوں سے یاری کرتے ہوئے دیکھتا ہو ہائے ہائے مجھے صحابہ کرام کی بیوہ عورتیں یاد آ جاتی ہے اور میرے نبی کے پیارے صحابہ کو ختم نبوت کے لیے اپنا سب کچھ
کبھی اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دے. یہ جنگ یمامہ یہی وہ جنگ ہے جس کے بارے میں جیسے غزوہ بدر کے بارے میں مورخین کہتے ہیں یا اسلام کی فنا یا بقا کی جنگ کہا جاتا ہے. جب اللہ کے حبیب نے اپنا دامن اٹھا کے اللہ سے مانگا تھا پروردگار یہ 313 ہے, اگر تیرا نام لینے والے یہ مٹ گئے پھر کیا مطلب تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اسی طرح جیسے غزوہ بدر اسلام کی فلاح یا بقا کی جنگ تھی, اور یاد رکھو ختم نبوت کا پہلا دینے کے لیے یہ جنگ یمامہ مورخین کہتے ہیں یہ بھی اسلام کی فلاح یا بقا کی جنگ تھی. اور اگلی بات سنیے, آپ کی معلومات کے لیے علماء جانتے ہیں, آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں. غزوہ بدر ہوئی, احد ہوئی, خندق ہوئی, خیبر ہوئی, جتنے غزوات ہوئے, جتنے سرائے ہوئے, جتنے کفار نے اہل اسلام پہ مظاہر کیے, جتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا, کل دور نبوی میں ان کی تعداد 259 ہے. 259 ہے. پورے کے پورے دین اسلام کے لیے جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے. لیکن سن, ختم نبوت کے پہرے کے لیے, ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 1200 ہے. اور اگلی بات سنیے, انسانیت کی بات کرنے والے جیسے اس کمینے نے آ کے ٹی وی میں کہا تھا کہ ظلم ہے, جیسے بڑے بڑے کمینے اٹھ کے یہ بکواس کرتے وہ جی انسان تے مان لو, چلو ہو گندہ دیا بندہ علم رہی انسان تے ہے نے. اور میں کہنا چاہتا ہوں اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے انسان تو یہ نہیں ہے, پھر اس کا بھائی کا تو کیوں کرتا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں, اور میرے آقا کے پیارے صحابہ نے ختم نبوت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. تو یاری نہیں چھوڑتا, تو تعلقات نہیں چھوڑتا. سنیے, اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرے. جنگوں کے بھی کچھ رول ہوتے ہیں, جنگوں کے اندر بھی کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, جنگوں کے اندر بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے اگر کسی کافر سے جنگ ہو اس کی لاش کا قیمہ نہ کیا جائے, اس کی لاش کو آگ نہ لگائی جائے, اس کے گھروں کو برباد نہ کیا جائے, اس کے مویشیوں کو قتل نہ کیا جائے. لیکن جانتے ہیں جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا تھا اور وہ کمینے جنہوں نے آقا کی ختم نبوت کے تاج و تخت پہ حملہ کیا تھا, مسلمان کذاب کے بھی میرے نبی کے پیارے صحابہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. اس کے ماننے والے 36,000 اس کے سپاہیوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے خاک کو خون میں کروا کے کتے کی موت مار کے جہنم حاصل کر دیے تھے. تو پوچھا گیا تھا یا امیر المومنین, اے سیدنا صدیق اکبر, جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو سنیے, کانوں کے پٹے مرغئی سے یاری کرنے والے اور مرغئی کو انسان کہنے والے, انسانیت کی بات کرنے والے, انسانیت کا درس دینے والے, کتے مرغئی کی جنسی سے جا کے اور تیل دینے والے, کاروبار کرنے والے, کانوں کے پٹے کھول کے سن. یار رام نے فرمایا تھا اے صحابہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کی بات آپ نے کرنا. فرمایا جو مارے گئے ہیں ان کی لاشوں کا قیمہ کرو, ان کے گھروں کو آگ لگاؤ, قیمہ کر کے اس قیمے کا بھی آگ لگاؤ, ان کے مویشیوں کو قتل کر دو, ان کی عورتوں کو قتل کر دو. فرمایا ختم نبوت میں انہوں نے حملہ کیا ہے, ان کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے. جاؤ جس کا جی چاہے, جان سے بات کر رہا ہوں, اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے. ان کمینوں کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے جو کیے گئے تھے انہیں آگ بھی لگائی گئی تھی, کالا سونا بنایا گیا تھا, ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی تھی, ان کے مویشیوں
کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے اور اس کی اصلاح یہی ہے۔ کو تعلقات کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لاشوں کو بھی یاد نہ لاؤ، تو ایجنسی میں جا کے لینا دینا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے وجود کو اس دھرتی میں زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا، اور انہیں دے وہ میرے آقا تھے، سچے غلام تھے، تو اپنی طرح تھے، تو پکا ٹھٹا ہوا منافق ہے۔ منافق ہے وہ بندہ، سینے میں ایمان نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں نس غلامی ہے، پوچھو علماء جانتے ہیں، احادیث کی نس ہے۔ ایسے کمینوں کے ساتھ جو یاری کرے گا، جو تعلقات رکھے گا، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، کافر کی موت مر کے جہنم حاصل کرنے جا رہا ہے۔ تم نے مذاق سمجھا؟ جہاں پہ جاؤ، میں رات کو ننکانہ گیا، وہ جی یہ پنڈ ایسا ہے، اتنے جناب مردیاں کا بڑے تعلقات نے، پنڈ کا نام ہے کلسیاں پٹھیا، مردیاں کا بڑیاں یاریاں نے، بڑیاں دوستیاں نے، بڑے یارانے نے، چکی ہے سارے پنڈ والے، اس سے چکی میں جا کے جناب دانے پسواندے ہیں۔ میں نے کہا مجھے بتا، اگر کوئی مردئی ان کی ماں کو چھیڑے تعلقات رکھیں گے؟ کہا نہیں رکھیں گے۔ اگر کوئی مردئی ان کی بہن کو چھوڑے چھیڑے، اس کی چکی میں جا کے دانے پسوائیں گے؟ کہتے نہیں پسوائیں گے۔ اس کے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارے، اس کے بعد جا کے اس کی ایجنسی میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، جا کے تیل دیں گے اور نہیں دیں گے؟ اور اپنی ماں کے لیے تجھے غیرت ہے، چلو ہونی بھی چاہیے، اپنی بہن کے لیے تجھے غیرت ہے، ہونی بھی چاہیے، اپنی بیٹے کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے تجھے غیرت ہے۔ آمینہ کے لال کی عزت کے لیے تیری غیرت کدھر گئی؟ آمینہ کے لال کی حضرت نبوت کے لیے تیری حمیت کدھر گئی؟ اور سوچ تو مسلمان بھی ہے، سوچ۔ میں سیریس کی باتیں کرنے کا آتی ہوں، کوئی لگی لپٹی مجھے نہیں آتی، یاد رکھنا۔ اگلی بات سنیے، میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ قادیانی کے ساتھ جنہوں نے یاریاں کی، بعد میں سمجھ آیا پھر انہوں نے ختم نبوت کے لیے کیا کام کیا۔ ننکانہ کا نام سنا ہے، ننکانہ کے اندر آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے ختم نبوت کا بڑا کام کیا گیا۔ عالمی مجلس پورے ختم نبوت کے بڑے بڑے علماء وہاں گئے، علامہ طاہر عبدالجان صاحب، محمد مکین خالص صاحب، دیگر بڑے بڑے مولانا اللہ وسایہ صاحب وہاں پہ جاتے رہے، ختم نبوت کا پہرا دیا۔ دیگر جماعتیں بھی ساتھ مل گئی، علماء اہل حدیث بھی آئے، علماء بریلوی بھی آئے، علماء اہل حدیث بھی آئے، علماء دیوبند بھی آئے۔ ختم نبوت کے بہت بڑے بڑے پروگرام کیے گئے، پورے کے پورے ننکانہ کے اندر ختم نبوت کا شعور بیدار ہوا یہ سنیے، اہل اسلام نے وعدے کیے آج کے بعد مردیوں سے تعلقات نہیں رکھیں گے، یہ کائنات کے سب سے بڑے کافر ہیں، یہ ہمارے نبی کے گستاخ ہیں، ان گستاخوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں بنتا۔ سنیے گا، جو سبزی والے تھے پورے کے پورے ننکانہ والے جتنے سبزی والے تھے سب نے اعلان کر دیا آج کے بعد کوئی مسلمان سبزی والا اپنی دکان سے کسی کتے قادیانی کو سبزی نہیں دے گا۔ جو پرچون والے تھے انہوں نے اعلان کر دیا آج کے بعد کوئی پرچون والا اپنی دکان سے کسی مردئی کو سودا نہیں دے گا۔ آٹو والوں نے الگ سے اعلان کیا کوئی آٹو والا آج کے بعد کسی مردئی سے لینا دینا نہیں کرے گا۔ لوگوں کو مسئلہ سمجھ آیا، تب وہاں پہ ٹانگے چلا کرتے تھے، ٹانگے کی یونین کا چیئرمین تھا، اس نے بھی اعلان کر دیا آج کے بعد کوئی مسلمان کو جوان ٹانگے والا اپنے ٹانگے پہ کسی مردئی کو سوار نہیں کرے۔ یہ اعلان ہوا، لوگوں کو شعور آیا، لوگوں کو سمجھ آئی۔ ایک دن کیا ہوا سنیے گا، بس اسٹاپ تھا، وہاں پہ ایک مسلمان کو جوان عمران بھائی ٹانگے والا کھڑا تھا کہ بس آ کے رکی، شدید گرمی تھی، بس میں سے ایک کتا مردئی نکلا، ساتھ اس کی بیگم نکلی، ساتھ اس کے دو چھوٹے سے بچے تھے، سیدھا ٹانگے والے کے پاس آئے، کہنے لگے کہا ایک گرمی بڑی ہے، جتنے پیسے کہے گا دیر واسطے پیارا اپنے
टांगे ते भागे सानू अपने घर ते छड़िया। टांगे वाला डबल पैसे देने पे एग्री हो गया, अपने टांगे पे बैठाई, उसकी बेगम उसके बच्चों को सवार किया, टांगा चलाया, उनके घर में छोड़ आया। लेकिन ये खबर चलते चलते टांगा यूनियन के चेयरमैन तक पहुंची। उसने इसे बुला लिया, कहा बता जब ये कानून बन गया था आज के बाद कोई मुसलमान को जवान टांगे वाला अपने टांगे पे किसी मर्दई को सवार नहीं करेगा। और बता तूने क्यों किया? टांगे वाले ने कहा कि जनाब मैंने तरस खा लिया, गर्मी बड़ी थी वाकई, साथ उसकी जनानी थी, बेगम थी, साथ उसके बच्चे थे, मैंने डबल पैसे देके तरस भी खा के उसे उसके घर में छोड़ आया। आगे से टांगा यूनियन के चेयरमैन ने उससे सवाल किया, मैं समझता हूँ इसको ये सवाल समझ आ गया, मैं समझूंगा हमारा यहाँ पे आने का मकसद पूरा हो गया। सुनिएगा, उसने सवाल ये किया, उसने कहा ये तो बता अगर तू शादी करे, अल्लाह ताला तुझी बड़ी चांद से चेहरे वाली बड़ी प्यारी सी बेटी अदा करे, तो जो से बात सुनना, तू अपनी बेटी की परवरिश करे, अपनी बेटी को दुनियावी तालीम भी दिलाए, दीनी तालीम भी दिलाए, बड़े नाजो नम से, बड़े चारों से, बड़े अरमानों से, बड़ी मोहब्बतों से अपनी बेटी की तू परवरिश करे। तेरी बेटी जब जवान हो जाए तू बड़े चाव से अपनी बेटी का रिश्ता कर दे, फिर शादी करके अपनी बेटी को अपने घर से और रुखसत कर दे। जो तेरा होने वाला दामाद है थोड़े अरसे बाद उसकी आंख किसी और औरत में आ जाए, उसके बाद उसका मुआशरा चले, आखिरकार तेरी बेटी पे जुल्म करने शुरू कर दे, तेरी बेटी को मारना शुरू कर दे, तेरी बेटी को गालियां पकड़ी शुरू कर दे, आखिरकार फिर क्या हो, तेरी बेटी की और दोनों टांगे तोड़ के और लहू लुहान करके तेरी बेटी को 3 तलाके देके तेरे घर में भेज दे। और उसके बाद तेरा वो साबिका दामाद जिसने तेरी बेटी पे इतना जुल्म किया था, तेरी बेटी की टांगों को तोड़ा था, अपनी उस दूसरी मशूका के साथ शादी करे। शादी करने के बाद तवज्जो करना, उसके भी 2 बच्चे हो, बस शाम यही हो, टांगा तेरा हो, तेरे पास आए और कहे पहा गर्मी बड़ी है, डबल पैसे दवांगा, मैनू ते मेरे बच्चियां नु बुढ़ी नु टांगे ते भागे घर छड़िया, क्या छड़ेगा? आगे से टांगे ते उसको जवाब ने कहा नहीं छोड़ूंगा। आगे से यूनियन के चेयरमैन ने कोचवान के मुंह पे तमाचा रसीद किया और कहा ओ बेगैरत, अपनी बेटी के नाम पे गैरत आ गई, आमीना के लाल की प्यारी बेटी के नाम पे सईदा तैयबा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा के नाम पे, और तेरी गैरत किधर गई? कादियान के पागल कुत्ते ने हाय हाय सईदा फातिमा के बारे में इतनी बड़ी गाली बकी है, मेरे पास किताब मौजूद है, हमने कभी स्टेज में भी तकरीर के अंदर भी नकले कोहर नवाशत के असूल के बावजूद हमने कभी वो हवाला पेश ही नहीं किया। यकीन जाने लब इजाजत नहीं देते और वजूद इजाजत नहीं देता, नंगी गाली दी है। सईदा फातिमा के बारे में कहा बेहया, अपनी के बेटी के नाम पे तुझे गैरत आ गई, सईदा फातिमा के नाम पे, और तेरी गैरत किधर गई? कहा सही समझ आ गई है, पाँव में गिर गया, कहा आंखें खुल गई हैं, आपने वाकई मेरी आंखें खोल दी हैं। आज के बाद ये वादा करता हूँ कि मरते दम तक अपने टांगे पे कभी किसी मुर्दई को सवार नहीं करूंगा और मरते दम तक इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत का काम करूंगा।
میرے دوستو جس کو یہ بات سمجھ آ گئی میں سمجھوں گا ہمارے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. میں چند باتیں اور کر کے اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں. آپ یقین جانیے جہاں تک میرے تعارف کا تعلق ہے آپ نے اشتہار پڑھا ہوگا, نیچے لکھا ہے اوپر میرا نام ہے عرفان محمود پر, نیچے چھوٹا سا لکھا ہے ثابت قادیانی. پڑھا نہیں پڑھا؟ پڑھا. اچھا یوٹیوب پہ جائیں, میری ڈیٹیل سے میں بات نہیں کرنا چاہتا, ٹائم بڑا کم ہے. یوٹیوب پہ جائیں, میرا نام لکھیں عرفان محمود پر, انشاءاللہ میرے ہزاروں بیانات آپ کے سامنے آ جائیں گے جس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ میرا سارا خاندان, میرا سارا پریوار, میرا دادا, میری دادی, میرا باپ, میری والدہ, میرے بھائی, میری بہنیں, میرے چچے, تائے, پھوپھیاں, کزن, برادری, مسیر, حد نگاہ تک سب کے سب کافر و مرتد قادیانی تھے. لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا. میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے, میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے صدر رہے, میرے والد صاحب قادیانیت کو لیڈ کرتے رہے. میرے پروردگار نے میرے خاندان میں مجھے بڑے بڑے قادیانیوں کو اور مرتے ہوئے دکھایا ہے. آپ یقین جانیے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کتا بھی ایسی موت نہیں مرتا جیسی موت میں نے قادیانیوں کو مرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. میری پوری کی پوری کتاب ہے جس کا نام ہے قادیانی گستاخوں کے عبرتناک انجام. میں نے بتایا قادیانیوں کا جرم کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے. اللہ کی توحید پہ انہوں نے حملہ کیا, میرے نبی کی رسالت پہ, ختم نبوت پہ, میرے نبی کے پیارے صحابہ, میرے نبی کے پیارے اہل بیت, ان کی عزتوں پہ حملے کیے, قرآن پہ حملے کیے, احادیث پہ حملے کیے. یہ عام کافر نہیں, یہ کائنات کے سب سے بڑے کافر ہیں. ان کمینوں پہ اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے میں نے بتایا. میرا دادا کیسے کتے سے بدتر موت مر کے اور جہنم واصل ہوا تھا میں نے بتایا. میری دادی کی سگی بہن قادیانیوں کی مبلغہ تھی, ساری زندگی قادیانیت کے لیے کام کیا. کیسے مرنے سے پہلے اس پہ فوج کا اٹیک ہوا تھا, اور اٹیک اس میں یہ کہا تھا کہ جسم تو ڈیڈ ہو گیا, زبان جاری ہو گئی تھی. اللہ کی قسم ہے جیسے کتا بھونکتا ہے ایسے بھونکا کرتی تھی. کتیا بن گئی تھی, کتیا شکل انسان والی تھی, جسم مردہ تھا, ہر وقت کتے کی طرح, کتیا کی طرح بھونکتی رہتی تھی, اور اس کے منہ سے پیلے رنگ کی راہیں ٹپکتی تھی جن میں سے پخانے کی سمجھ آتی تھی. یعنی کہ منہ سے بھی اس مردود عورت کے پخانا آتا تھا. جرم ایسا ہے میرے دوستو, اللہ کے حبیب کی عزت پہ حملہ, ختم نبوت پہ حملہ, یہ کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے. اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا. درس کے ڈیٹیل سے اس قسم کے اپنی فیملی سے آغاز کیا, اپنے چاچے سے آغاز کیا, اپنے دادے سے آغاز کیا, دادی کی بہن سے آغاز کیا, اپنے عزیزوں سے, رشتہ داروں سے آغاز کیا کہ کیسے کیسے ان کتے مردیوں پہ اللہ کا عذاب آتا ہے. میرے پروردگار نے میرے خاندان میں سب سے پہلے بارش کا پہلا قطرہ اور مجھے بنا دیا. ایک رات سویا, میرے مقدر جاگ پڑے, خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے. میرے آقا نے ایسی نگاہیں کرم فرمائی, قادیانیت کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کے اجالوں میں داخل فرما دیا. میرے پروردگار نے میرے سینے میں ایمان کا نور داخل فرما دیا. یہ میرے پروردگار کا مجھ میں کرم ہو گیا. الحمدللہ خواب کے ذریعے سے اللہ نے میری آنکھیں کھول دی. میں نے قادیانیت میں لانتے بیچ کے سچے دین اسلام کو قبول کر لیا.
यूट्यूब पे तकबीर खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद इरफान महमूद मलिक साहब जिंदाबाद इरफान महमूद मलिक साहब जिंदाबाद ताज तक खत्म नबूवत जिंदाबाद ताइयो पैलाने बेशुमार ताइयो पैलाने बेशुमार ताइयो पैलाने बेशुमार तकबीर अलग मौजू है, मैंने कहा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मौजू ऐसा है कि मैं पूरी आप भी गान करता रहूं, मेरा मौजू मुकम्मल नहीं होगा। अलग मौजू है फिर कैसे मारा गया था। स्वागत भाई मैट्रिक में था जब इस्लाम को लमा साहब मैट्रिक में था जब इस्लाम कबूल किया, 10वीं का तालिब इल्म था, घर से निकाला गया था, मारा गया था, पीटा गया था, जायदाद से आप किया गया था, मेंटली टॉर्चर किए गए थे, जान से मारने की धमकी दी गई थी। मैंने एक ही बात कही थी, कानों के पर्दे खोल के सुन लेना, और मुझे मुसलमान किसी आम इंसान ने नहीं दिया, और मुझे मुसलमान मेरे नबी ने दिया है, मेरे आका ने दिया है, अल्लाह ने ये मुझ पे करम किया है। आपके जरिए से मेरे परवरदिगार ने मेरी आंखें खोली है, मेरे वजूद के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे, इंशाअल्लाह मेरा जीना मेरा मरना मेरे नबी की खत्मे नबूवत के लिए होगा। मेरे मेरे परवरदिगार ने साबत कदमी अता फरमाई। अलग मौजू है फिर कैसे अल्लाह का ये करम हुआ, मट्टी को हाथ लगाया सोना बन गई। मेरे परवरदिगार ने फतूहात के गेट खोल दिए। अलग मौजू है फतूहात के कामयाबियों के कारबरानियों के गेट खोल दिए। उसी घर के अंदर सबसे पहले मेरी वालदा अपने मरने से 1.5 महीना पहले कादियानियत में लाभ दहेज के और मुसलमान हो गई। तो उसके बाद एक भाई, फिर दूसरा भाई, फिर तीसरा भाई, फिर बहने, एक एक करके सब मुसलमान होते गए। मेरे परवरदिगार ने ईमान का नूर मेरे वालिद साहब के सीने में भी दाखिल कर दिया। मैंने बताया कि नई जमात के और सदर थे, अपने मरने से 4 साल पहले कादियानियत में लाभ देने से अल्लाह ताला के करम से मेरे हाथ में मुसलमान हो गए। फिर पूरी दुनिया के बड़े बड़े कादियानी, इनके बड़े बड़े पोप, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े बाल, इनकी जमातों के बड़े बड़े लीडर्स, इनकी जमातों के बड़े बड़े सुदूर मेरे परवरदिगार के करम से हजारों की तादाद में कादियानियत में लानते भेजने से अल्लाह के करम से मेरे हाथ में मुसलमान हो चुके हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में 100+ बार एसोसिएशन वहां पे जा जाके खत्मे नबूवत के बड़े बड़े प्रोग्राम किए। आपके दस्ताबार में खत्मे नबूवत का प्रोग्राम किया, सियालकोट बार में कई बार खत्मे नबूवत का प्रोग्राम किया, कसरूर बार में खत्मे नबूवत के 2 बार प्रोग्राम किए। बल्कि कसरूर बार के साबिका सदर मेरे ससुर थे अब्दुल क्यूम बादशाह, बहुत बड़े कादियानी थे। मेरे परवरदिगार का मेरे ससुर में भी करम हुआ, उनकी बेटी अरसाए दराज पहले मेरे हाथ में मुसलमान हुई थी। उसके बाद उनसे मेरी शादी हुई थी। मैंने अपने ससुराल वालों को इस्लाम की दावत दी, इस्लाम की तबलीग की। अल्लाह की मदद आई कि मेरे ससुर ने जो पाकिस्तान के कादियानियों के बड़े फेमस लॉयर थे और बहुत बड़े वकील थे, अल्लाह का करम हो गया। अपने मरने से तकरीबन 3 साल पहले कादियानियत में लानते देश के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में मुसलमान हो गए। पूरे पाकिस्तान के बार एसोसिएशन में खत्मे नबूवत के बड़े बड़े सेमिनार किए। लाहौर हाई कोर्ट से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके सिंध हाई कोर्ट, बार कराची तक खत्मे नबूवत के बड़े बड़े सेमिनार किए।
یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ختم نبوت میں کتابیں لکھی، میں آپ کے سامنے دوستوں گھر کا بھیدی ہوں، کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، انشاءاللہ ڈھائی ہے، اللہ کی طرف سے انشاءاللہ ڈھاتا ہی رہوں گا انشاءاللہ۔ تو میں آپ کے سامنے دونوں گھر کا بھیدی ہوں، میں نے جو گھر کے حالات دیکھے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آنکھیں کھول کے رکھنا، کانوں کو میری طرف متوجہ کر کے رکھنا کہ قادیانی کائنات کے کتنے بڑے لعنتی ہیں۔ میں گھر کی بات آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں ان کے لیے جو قادیانی کتوں کے گھروں میں جا جاتے کھانے کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، مشروبات پیتے ہیں، حلوے کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، ان کے لیے بالخصوص اپنے گھر کا واقعہ بیان کر کے، بلکہ سنیے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی قسم کھا کے میں یہ واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے بچپن کے دور کا واقعہ ہے، سننا جو ان کے گھروں میں جا کے کھانے کھاتے ہو آج کے بعد توبہ کرو، کبھی بھی کسی مردئی کے گھر کا کھانا نہیں کھاؤ گے۔ سنیے میرے بچپن کا واقعہ ہے، گرمیوں کا مہینہ تھا، ایک بار میرے دادے کا ایک مسلمان دوست اس سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آیا۔ دادے نے مجھے پاس بلایا، کہا جاؤ دادی سے جا کے کہو ایک مسلمان مہمان آیا ہے، دادی سے کہو کہ شربت بنائے اور مجھے قریب کر کے میرے کان میں کہا کہ دادی سے کہنا شربت کے اندر وہ چیز بھی شامل کرے۔ میں چلا گیا، بچہ تھا کہ پتہ نہیں تخمہ کا شامل کرنا ہے کیا کرنا ہے۔ خیر میں نے جا کے دادی کو دادے کا پیغام دیا، ذرا ہوش سے سننا۔ دادی نے کیا کیا، ایک گلاس لیا، پانی ڈالا، شیزان کا شربت ڈالا۔ اب یہ شیزان بھی ان کتے مردیوں کی ہے، انشاءاللہ اس کا بھی ہم نے بائی کار کرنا ہے، کیونکہ شیزان کا 10% ان کا کمٹمنٹ ہے قادیانیوں کے ساتھ، اس کے خلاف اللہ رسول کے خلاف وہ کام کرتے ہیں۔ 10واں حصہ شیطان کی جو آمدن ہے وہ ختم نبوت کے خلاف خرچ کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے انشاءاللہ شیطان کی تمام مصنوعات کا، دیگر مردیوں کی تمام مصنوعات کا انشاءاللہ ہم نے بھائی کار کرنا ہے۔ تو دادی نے کیا کیا، شیطان کا شربت ڈالا، شربت کو مکس کیا، جب شربت بن گیا یقین جانیے گا میری دادی نے منہ سائڈ پہ کر کے مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے شربت کے گلاس کے اندر تھوک دیا۔ کیا کیا، تھوک دیا۔ میں نے دیکھ لیا بچہ بچہ ہوتا ہے، میں نے کہا دادی آپ تو بڑی گندی ہیں، آپ نے یہ کیا کیا، شربت کے اندر تھوک کو شامل کر دیا۔ یقین جانیے گا میری دادی نے مجھے ڈانٹا، کہا چپ کرو، ابھی تم بچے ہو، تمہیں نہیں پتا یہ جو مسلمان ہے نا یہ آج کے دور کے اللہ کے نبی، آج کے دور کے اللہ کے رسول نعوذ باللہ یہ مرزا قادیانی کو نہیں مانتے، اس لیے ان کے کھانوں میں، ان کے پانیوں میں، ان کے شربتوں میں ہم گندی نالی کا قدر کا پانی اس کے قطرے بھی شامل کرتے ہیں، ہم پیشاب کے قطرے اور وہ بھی شامل کرتے ہیں، ہم بخانہ اس کے زراعت لینے کے وہ بھی شامل کرتے ہیں، تھوک بھی شامل کرتے ہیں۔ جب کوئی ہمارے گھر میں آئے تو شامل کرتے ہیں، یا اپنے گھر میں کھانے پکائیں، چاول پکائیں، زردے پکائیں، قورمے پکائیں، بریانیاں پکائیں، کھیرے پکائیں، حلوے پکائیں، ان میں بھی یہ پیشاب، یہ غلاظت، یہ گندگی لے لے کے ان میں شامل کرتے ہیں۔ ان کے برتن الگ سے ہیں اور ایسا کرنے سے ہم محلے میں بانٹتے ہیں، ان کو پیش کرتے ہیں، ایسا کرنے سے ہمیں بڑا سکون ملتا ہے۔ اور بولو قادیانیوں پہ لعنت۔ مجھے بتائیے کبھی اتنا کمینہ قسم کا بندہ دیکھا؟ جب میں شربت کا گلاس لے کے دادے کے پاس گیا، اب وہ سنے جو یہ کہتے ہیں کہ یار ہور تے گلا دیا گلاں انہاں مردیاں دا اخلاق بڑا چنگا ہوتا ہے، پورا ناپ کے دندے نے، کہتے نہیں کہتے کیوں نہیں شاہ پئی، پورا ناپ کے دندے نے، مسلمان تے فراڈ کر دے تے مردئی کوئی نہیں جے کر دے، نعوذ باللہ، اور پورا ناپ کے دندے نے
دادے کے پاس گیا. سنو, دادے کے دوست نے کہا بھائی آپ نے یہ تکلف کیسا کیا؟ دادے نے کہا آپ میرے پیارے بھائیوں تکلف کی کیا بات ہے, گرمی میں آئے ہو, پسینہ بھی آیا ہے, یہ ٹھنڈا اور مٹھ بھی تھا, شربت پیش کرنا اخلاقی طور پہ یہ میری ذمہ داری تھی, اور واقعی اس سے پیار سے ہی بولا تھا, اس سے محبت سے ہی بولا تھا. اندر کیا کروایا تھا بتاؤ, اندر کیا کروایا تھا؟ واقعی اس میرے دادے نے کتے پڑ رہی اس سے پیار سے بولا. یاد رکھنا یہ سختی ایسے نہیں ہے جو اللہ کا نہیں ہے, اللہ کے حبیب کا نہیں ہے. بولو ہمارا بھی کچھ لگتا. اور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے باپ ابو قحافہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ منہ پہ تھپڑ رسید کر دیا تھا, جا کے جس کتاب کے اندر چاہو جا کے پڑھ سکتے ہو, اور منہ پہ تھپڑ مارا تھا. نبی پاک نے بلایا, وہاں فرمایا صدیق اکبر اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. کہا آقا تھپڑ مارا ہے اس لیے مارا ہے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی. آپ کی شان میں نازیبا تلوار کہے تھے, اگر تلوار ہوتی اس کا سر تن سے جدا کر دیتا. یہاں یاریاں تھی, یہاں دوستیاں نہیں, کتے مردیوں سے پیار ہے نہیں, محبت ہے نہ. تیرے گندے وجود پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اب مجھے بتاؤ جس کو شوق ہے نا پیشاب پینے کا, جس کو شوق ہے نا پخانہ کھانے کا, جس کو شوق ہے نالیوں کے گندے پانی پینے کا, پھر شوق سے جائے کتے مردئی کے گھر میں جا کے چائے بھی پیے, کھانے بھی پیے, کھانے بھی کھائے. تو یاد رکھنا جو اللہ اس کے رسول کا نہیں, بولو ہمارا بھی کچھ لگتا. جو اللہ کا لحاظ نہیں کرتا, اللہ کے حبیب کا لحاظ نہیں کرتا, اور بول کبھی ہمارا لحاظ کر سکتا. اچھا موضوع کو سمیٹ رہا ہوں, انشاءاللہ کوشش کروں گا آخری 10-15 منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں. لیکن ان جتنی باتیں تھیں ان سب سے اہم پارٹ ہے, ہر بندہ سن کے گائے. میں بڑی اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, آج سنیے گا. میں نے جیسے کہ پہلے کہا حمزہ علی عباسی نے ٹی وی پہ آ کے یہ بکواس کی تھی کہ اسٹیٹ کو کیا حق ہے کسی کو کافر قرار دے, اور اب اس میں باقاعدہ پلاننگ کی جا رہی ہے کسی طرح نعوذ باللہ ختم نبوت کے قوانین کو پاکستان سے نکال دیا جائے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں الگ موضوع ہے کہ ختم نبوت کے پہرے کے لیے ہمارے قابرین نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. الگ موضوع ہے ختم نبوت کی چوکی داری کے لیے کیسے کیسے بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. جیسے مجھ سے پہلے جناب مولانا عمران واقعی صاحب آپ کو بتا رہے تھے 1953 کی ختم نبوت کی تحریک کے اندر اس میں سارے کے سارے مقام ذکر کے علماء شامل تھے, علماء بریلوی شامل تھے, علماء اہل حدیث شامل تھے, علماء دیوبند شامل تھے, اسی طرح عوام الناس میں سے بھی سارے کے سارے شامل تھے. ساری جماعتیں, سارے اہل اسلام, ہر کسی کی زبان پہ 1953 کے اندر ایک ہی نعرہ تھا, تاجدار ختم نبوت. لیکن یاد رکھنا, پوچھو علماء جانتے ہیں ختم نبوت کی تحریک کو کچلا گیا تھا, ختم نبوت کے مجاہدین کو مارا گیا تھا, جن کا مطالبہ تھا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے, جن کو ہمارے علماء پہلے دن سے ہی کافر و مرتد قرار دیتے چلے آئے ہیں. اس تحریک کے یہ مطالبات, دوسرا مطالبہ تھا کہ ظفر اللہ خان قادیانی جسے پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنایا گیا, اسلام کا بھی غدار ہے, پاکستان کا بھی غدار ہے, یہ وزارت اس سے چھینی جائے. لیکن یہ دونوں مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تھے. سنیے, الٹا تیرے دیش میں, تیرے وطن میں ماشاء اللہ لگایا گیا تھا. ختم نبوت کی بات کرنے پہ, یہاں تک کہ ختم نبوت کا نعرہ لگانے پہ گولی مارنے کا آرڈر کیا گیا تھا. اور مجھے بتا, جن نے ختم نبوت کے مجاہدین سے اور
اور بھر دی گئی تھی۔ لاہور دریائے راوی کے پانی کو ختم نبوت کے مجاہدین کے اور مقدس خون سے رنگین کیا گیا تھا۔ لاہور کی کالی سڑکوں کو ختم نبوت کے مجاہدین کے مقدس خون سے سرخ کیا گیا تھا۔ ڈنڈے مار مار کے سر توڑے گئے تھے، ٹانگیں توڑی گئی تھی، بسیں دیواریں زندان کر دیا گیا تھا۔ ہم نے یہاں تک پڑھا ہے کہ ٹرکوں پہ لاد لاد کے دور جنگلوں میں چھوڑ آتے تھے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ختم نبوت کی محبت سینوں میں نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے؟ اللہ کی قسم نہیں ہوئے تھے۔ کبھی موقع ملا آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے ہماری ماں نے اپنے قبرو جوان بیٹے اللہ کے حبیب کی ختم نبوت کے لیے سوئے بختر اور روانہ کر دیے تھے۔ ہماری بہنوں نے اپنے پیارے بھائی اللہ کے حبیب کی ختم نبوت کے لیے قربان کر دیے تھے۔ تیرے بوڑھوں نے اپنی خمیدہ قبروں پہ اور ظالموں کی لاٹھیوں کو برداشت کیا تھا، لیکن ختم نبوت کے اور جھنڈے کو بلند کر گئے تھے۔ الگ موضوع ہے کہ کیسے جنہوں نے ختم نبوت کی تحریک سے غداری کی تھی، اللہ کا عذاب ایک ایک کمینے پہ کیسے آیا تھا۔ جنہوں نے ختم نبوت کے لیے کام کیا تھا، قربانیاں دی تھی، وہ تو دوستو چلے گئے جنتوں میں۔ اب باری تھی ختم نبوت سے غداری کرنے والے کی۔ پھر کبھی موقع ملا آپ کو بتاؤں گا کہ سکندر مرزا 1953 کی ختم نبوت کی تحریک میں اس وقت ڈیفینس سیکرٹری تھا، جس کمینے نے بڑے ظلم کیے تھے، اللہ کا عذاب اس پہ کیسے آیا تھا۔ پھر کبھی موقع ملا آپ کو بتاؤں گا 1953 کی ختم نبوت کی تحریک کے اندر، اور غلام محمد اس وقت گورنر جنرل تھا، بڑے ظلم کیے تھے، کہا کرتا تھا میرا جی کرتا ہے ایک گولی سے 10 ملاؤں کو مارو جو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں۔ کہتا تھا مجھے مرزائیوں سے بڑی محبت ہے، جو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ آج بھی جس کا جی چاہے جا کے دیکھ سکتا ہے کہ کراچی کے عائشہ روانی کالج کے سامنے شاہراہ فیصل پہ شورا قبرستان ہے، عیسائی قبرستان ہے، گورا قبرستان ہے۔ آج بھی جس کا جی چاہے وہاں جا کے دیکھ سکتا ہے کہ ختم نبوت سے غداری کرنے والے کے کتے وجود کو مسلمانوں کے قبرستان میں اور جگہ بھی نصیب نہیں ہوئی، عیسائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ جس کا جی چاہے، میری میں نے کہا پوری کتاب ہے اس قسم کے بڑے واقعات، بلکہ سنیے میں نے سیالکوٹ کا حضرت ڈپٹی کمشنر غلام سرور 1953 میں اس کتے نے بڑے ظلم کیے تھے، ختم نبوت کے مجاہدین پہ بڑی گولیاں چلائی تھی۔ جاؤ جا کے دیکھ لو، سیالکوٹ تم سے دور نہیں ہے، بلکہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں بیٹھے ہو، جس کا جی چاہے جا کے دیکھ سکتے ہو کہ ختم نبوت سے غداری کرنے والا اپنے گھر میں بیٹھا تھا، ڈپٹی کمشنر ہاؤس سیالکوٹ میں بیٹھا تھا کہ پاگل پن کا دورہ پڑا، یادداشت چلی گئی، پاگل ہو گیا، پاگل خانے سے ایمبولینس آئی، اس پہ سوار کر کے پاگل خانے لے گئے، اور جاؤ جا کے سیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنر غلام سرور کی ہسٹری کو پڑھ لو، اس کا جنازہ ہی پاگل خانے سے نکلا تھا۔ جس کمینے نے بھی ختم نبوت سے غداری کی ہے اللہ نے نہیں چھوڑا، پروردگار نے عبرت کا نشان بنا دیا، کیونکہ یاد رکھنا یہ معاملہ میرے آقا کی عزت کا ہے، میرے آقا کی ناموس کا ہے۔ میرا پروردگار عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، جو ان کتے مرغیوں سے یاری کرے، تعلقات رکھے، اللہ سینے سے ایمان کا نور ہی نکال دیتا ہے۔ تو یاد رکھنا ایمان چلا گیا ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ میرے دوستو اس کے بعد بات کو سمیٹتا ہوں، ٹائم ختم ہو چکا۔ 1974 کی ختم نبوت کی تحریک چلی تھی، جس میں پورے پاکستان کے علماء شامل ہوئے تھے۔ مجلس عمل تحفظ ختم نبوت
ماں سے وجود میں آئی تھی، میں نے کہا سارے کے سارے اس میں دو رائے نہیں ہے کہ سارے مقام پہ حضرت نے ختم نبوت کا کام کیا۔ میں علماء بریلی کا تذکرہ کرو، مجھے کئی دن چاہیے، علماء دیوبند کا تذکرہ کرو، مجھے کئی راتیں چاہیے، علماء اہل حدیث کا ذکر کرو جنہوں نے ساری زندگی ختم نبوت کے جھنڈے کو بلند کیا ہے، مجھے کئی دن چاہیے۔ بس میں موضوع کو سمیٹتے ہوئے چند باتیں کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، قومی اسمبلی میں قرارداد قائد ملت اسلامیہ حق کی نشانی مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی نے پیش کی۔ سارے کے سارے مقام حضرت کے علماء قومی اسمبلی میں پیش ہوئے تھے۔ آخرکار 13 دن تک وہ ساری کتابیں، سارے حوالے اسمبلی میں پیش کیے گئے۔ مولانا مفتی محمود شاہ سے اور بڑے بڑے علماء نے اسمبلی میں آ کے بڑے بڑے دلائل دیے تھے، جن کا جواب مرزا ناصر نہیں دے پایا تھا۔ قادیانیوں کو 13 دن تک پورا موقع دیا گیا تھا اپنی صفائی میں، جو کہنا چاہتے ہو اسمبلی میں آ کے کہہ سکتے ہو، لیکن ہمارے علماء کے وہ جوابات نہیں دے پائے تھے۔ آخرکار پھر 7 ستمبر وہ تاریخی دن آیا جب آپ کی پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت یعنی کہ کافر قرار دے دیا۔ اب نوجوان سنیے، آپ کو سمیٹ لاؤ۔ نوجوان یہ کہتا ہے او جی مردئی تے کہتے نے اسی کلمہ پڑھنے نا، مردئی تے کہتے نے جیڑا کلمہ تو آتا اوہی کلمہ ساڈا، مردئی آخدے نے جیڑیاں نمازاں تو آڈیاں اوہی نمازاں ساڈیاں، جیڑا دین تو آتا اوہی دین ساڈا، جیڑی شریعت تو آتی اوہی شریعت ساڈی، جیڑا قرآن تو آتا اوہی ساڈا۔ ایک بندہ کہتا ہے، ایک مولوی کہتا ہے قادیانی کابلے، قادیانی بکواس کرتا ہے، میں تو مسلمان ہوں۔ ہم مرزائی کا یار بھی ہم سے سوال کرتا ہے اور یہ تو بتاؤ جب مرزائی کلمہ پڑھتا ہے، جو بندہ کلمہ پڑھے وہ تو مسلمان ہوتا ہے، کافر کیسے ہو گیا؟ یہ سوال کیا جاتا ہے۔ میں صرف چند باتیں کہہ کے اس کے بے شمار جوابات ہیں، میں نے کہا ٹائم ختم ہو چکا، میں صرف چند باتیں کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سنیے گا، قومی اسمبلی کے اندر اس وقت یحییٰ بختیار تھے جو اٹارنی جنرل تھے، ان کی تیاری ہمارے علماء کرواتے تھے، مرزئی کتابوں میں لسان لگا لگا کے دیتے، رول کے مطابق وہ قومی اسمبلی میں پیش کرتے۔ پارلیمنٹیرین سے سنیے گا، بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ ایک سوال کیا گیا، یحییٰ بختیار نے ایک سوال پوچھا، کہا یہ تو بتاؤ تم میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو کہ یہ کہے کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو فتح ہوئی ہے؟ کوئی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو لعنت بھیجتے ہیں قادیان کے خنزیر پہ، ہم تو کہتے ہیں مرزا قادیانی نے ذلت کی زندگی بسر کی، ذلت کی موت مر گیا۔ بلکہ میرا پورا بیان ہے یوٹیوب پہ جا کے سن لیں کہ کیسے لیٹرین کے اندر کتے کی موت مرا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو فتح ہوئی ہے۔ چلو میں یہی سوال آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ میں سے بھی نعوذ باللہ کو یہ بات کرتا ہے کہ مرزا قادیانی کو فتح ہو گئی ہے؟ اللہ کی قسم کوئی نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ مسلمان بیٹھے ہو تو یحییٰ بختیار نے یہ کتاب کا حوالہ قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا۔ حوالہ نوٹ کرنا، اس وقت ریئل بک اصل کتاب میرے ہاتھ میں ہے جو قومی اسمبلی میں پیش کی گئی تھی۔ کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 9، لکھنے والا پکڑنے والا مرزا قادیانی قذاب ہے، اور ربوا سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اگلی بات سنو، جس کا جی چاہے قادیانیوں کی آفیشل ویب سائٹ al-islam.org اس پہ جا کے یہ کتاب کا حوالہ ملاحظہ کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 31 ہے جسے اٹارنی جنرل نے قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا۔ اس کے اندر سنیے مرزا قادیانی قذاب کیا بکتا ہے، گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر میں، گندے دماغ سے کہتا ہے کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا
سارے کے سارے حرام زادے ہیں۔ یا بختیار نے قومی اسمبلی میں یہ سوال کیا تھا، اور بتاؤ جو لانتی تم سب کو، ہمیں، ہماری ماں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کو اور سارے علماء کو، سارے شراب کو، سارے مشائخ کو، امام کعبہ کو اور مسجد نبوی شریف کے امام کو، پوری امت کو جو نعوذ باللہ حرام زادہ کہے، اور بتاؤ اس کے اپنا حرام زادہ ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کہتا جو مجھے نبی نہ مانے میری فتح کا قائل نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ حرام زادہ ہے۔ اب میں مردئی کے حمایتی سے کہنا چاہتا ہوں، مردئی کو یار بنانے والے اور مردئی کتے کی ایجنسی میں جا کے تیل لینے والے سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ رسول کے نام پہ تجھے غیرت نہیں آئی، اپنی ماں کے نام پہ غیرت کر دے۔ مرزے نے مجھے بھی حرام زادہ کہا ہے کہ جو مجھے نبی نہ مانے میری فتح کا قائل نہیں ہے وہ حرام زادہ ہے۔ میں مرزئی کے یار تجھ سے پوچھتا ہوں، کیا تو مرزے کی فتح کا قائل ہے؟ تو کہے گا میں قائل کوئی نہیں، تو مرزا کہنا تو حرام ہے۔ اگر غیرت ہوتی، اگر تو اپنی ماں کا ہوتا، اپنے باپ کا ہوتا، یہ سننے کے بعد آج کے بعد آنکھیں کھول لیتا، آج کے بعد فیصلہ کر لیتا۔ چلو پہلے معاملہ تھا، مجرم پھر بھی تھا جب پتہ نہیں تھا، اب تو پتہ لگ گیا نا۔ اب احادیث کے مطابق 70 گنا زیادہ پکڑ ہے، اب تجھے پتہ لگ گیا ہے۔ آج کے بعد یہ وعدہ کر دے کہ مرتے دم تک ان کتے مردیوں کا بائیکاٹ کرے گا، ختم نبوت کا کام کرے گا۔ ہونے کا یہی نہیں، سنیے گا، اٹارنی جنرل نے کہا یہی نہیں، مرزئی کہتے جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا یہ سارے کے سارے کافر ہیں، یہ سارے کے سارے اور جہنمی ہیں۔ یہ کتاب کا حوالہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا۔ اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ میرا سارا خاندان قادیانی تھا، اسی گھر میں نے آنکھ کھولی، میں نے آپ کو بتایا کہ میں گھر کا لیتی ہوں، میں بالفرض کوئی کتاب کوئی حوالہ آپ کو نہیں بھی دکھاتا، علماء جانتے ہیں اور میرا وجود ہی حوالہ ہے۔ صحیح کہا، میرا وجود ہی بات ہے۔ میں نے جو گھر میں دیکھا میرے بھائی آپ کے سامنے، آپ میرے مسلمان بھائیوں، آپ کی اصلاح کے لیے میں آیا، انشاءاللہ مرتے دم تک آتا رہوں گا، ختم نبوت کا پہرا دیتا رہوں گا، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کو نہیں پتا قادیانی کائنات کے کتنے بڑے خبیث ہیں، کتنے بڑے لعنتی ہیں۔ آپ میرے بھائی ہیں، آپ کے ایمان کی حفاظت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، اس لیے آیا۔ میں نے کہا کوئی حوالہ نہیں بھی دکھاتا، میرا وجود ہی والا ہے، لیکن کل مرزئی پوچھے گا حجی عرفان پر آیا سی، بڑا بولتے گیا، عمران مولانا مواتی صاحب آئے، سر حضرت صاحب آئے، شاہ صاحب نے پروگرام کرایا، سارے لوگ آئے، سارے مقام حکمے، علماء آئے، مشائخ آئے، عوام آئی، کوئی حوالہ پیش کیتا سی؟ مردئی کہے گا مجھے پتا ہے، میں خود پہلے مردئی سے کہنے نے کوئی حوالہ پیش کیتا کہ ہمیں سیکھا مار کے توڑ دے؟ نہیں، میں نے جو باتیں کی آپ کے سامنے گھر کے بیٹی کی حیثیت سے تھی، اس کے باوجود میں بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں کہ قومی اسمبلی میں ایسے مردئیوں کو قابل قرار نہیں دیا گیا۔ آنکھیں کھولو، اور یہ بکواسات قومی اسمبلی میں پیش کی گئی تھی۔ اب یہ کتاب جس کا نام ہے تذکرہ، یہ ربوہ کا نام لکھا ہے، ربوہ سے چھپی ہے، لکھنے والا پکڑے والا قادیان کا لعنتی مرزا قادیانی کذاب ہے، جس طرح ہم مسلمان کہتے ہیں توریت، انجیل، زبور، قرآن وہی مقدس ہے، قادیانی کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ تذکرہ یہ بھی وہی مقدس ہے، یہ لکھا ہوا ہے تذکرہ یعنی وہی مقدس، نعوذ باللہ۔ اب یہ کتاب کا صفحہ نمبر 607 صفحہ نمبر 336 یہ دونوں قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے تھے، جن میں یہ
مرزا قادیانی کا ذات صاحب کہتا ہے کہ جو بندہ مجھے نبی نہیں مانتا یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے۔ اور یحییٰ بختیار نے کہا تھا کہ جو لعنتی پوری امت کو، ہم سب کو، ہماری ماں کو، امام کعبہ کو، پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو جو کافر کہے، اس کے خود کافر ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے لعنتی، یہ تو پوری امت کو نعوذ باللہ کافر کہتے۔ اگلی بات سنیے، کہا یہی نہیں، قادیانی بکواس کرتے، یہی کتاب کا صفحہ نمبر 4 ہے، پیج نمبر 192 ہے، جس کا جی چاہے اسٹیج پہ آ کے بھی یہ حوالہ ملاحظہ کر سکتا ہے۔ کہتا ہے جسے قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا، گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے دماغ سے، گندے پیپر پہ پروردگار کی عزت پہ حملہ کرتے ہوئے یہ بکواس کرتا ہے۔ کہتا ہے میں نے اپنے ایک کش میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، اور میں نے یقین کیا کہ میں خدا ہی ہوں۔ اور بولو مرزا قادیانی پہ لعنت۔ مرزا کتے پہ لعنت، مرزا کانے پہ لعنت، مرزا کتے پہ لعنت۔ بلکہ یہ بھی بولو مرزا قادیانی کو کتا کہنا، بولو کتے کی توہین ہے، بولو قادیانی کو کتا کہنا، کتے کی توہین ہے، قادیانی کو کتا کہنا، کتے کی توہین ہے، قادیانی کو کتا کہنا۔ کتے کی توہین ہے۔ جس کا جی چاہے اسٹیج پہ آ کے، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میں چرم سے دھرتی سے بات کر رہا ہوں، اور ان کتے مردیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے ریت کی دیوار نہیں ہے، ہمارے پاؤں کے نیچے پتھر کی دیوار ہے۔ جو باتیں کر رہا ہوں چرم سے کر رہا ہوں، اور یہ قومی اسمبلی کے اندر حوالہ پیش کیا گیا، یہی کتاب صفحہ نمبر 193۔ سنیے کیا بکتا ہے، کہتا ہے جب میں خدا بنا میں نے دیکھا یہ زمین، یہ آسمان، یہ کائنات جو اللہ نے بنائی صحیح کر کے نہیں بنائی، اس کی سیٹنگ آؤٹ ہے، صحیح کر کے نہیں بنائی۔ کہتا پھر یہ زمین، یہ آسمان، یہ کائنات، کہتا میں نے صحیح کر کے بنائے۔ اور بولو قادیان کے خنزیر پہ لعنت۔ میرے گھر میں نا ایک ڈاکٹر لڑکی تھی، جناح اسپتال کا نام سنا لاہور میں، وہاں MBBS کر کے پریکٹس کری تھی۔ عمران بھائی حضرت میرے گھر میں آئی، اس کو ایک اس کا جاننے والا تھا میرے گھر میں لے آیا کہ بلک صاحب اس کو اسلام کی دعوت دیں، کیا پتا دعوت سن کے